کے حوالہ سے ہم کچھ پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جس مقام پہ بھی کھڑے ہوں، چاہے کوئی غم کا موقع ہو، چاہے اس کی کوئی عطا کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی عطا کر کے وہ چیز چھین لے، تو ہر موقع پہ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ کو بولیے شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں، ہر گھڑی میں، دن ہو یا رات ہو، غریبی ہو یا مسکینی ہو یا فقر و فاقہ ہو یا شہنشاہی ہو، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی بولیے سنت ہے، یہ تاجدار امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ فرماتے ہر مقام پر جا کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ دکھ کے مقام پر بھی ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا بولیے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو بندہ ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی جو نعمتیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر عطا کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو اس سے چھینتا نہیں ہے۔ وہ نعمت اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، مکان کی شکل میں، وہ عزت کی شکل میں جو مالک نعمت عطا کرتا ہے، اس پر اگر تم شکر کرو گے، فرمایا اللہ بھی وہ نعمت نہیں چھینے گا بلکہ وہ نعمتیں اور عطا کروا دے گا، بلکہ وہ نعمتیں جو ہیں اللہ رب العزت اور عطا فرما دے گا۔ اور نعمت کے دینے کے دوران اگر وہ آزمائش لے لے، اگر وہ کوئی آزمائش لے لے، یعنی وہ جو نعمت نہیں تھی وہ اگر چھین لے، تو فرمایا تم نے اس موقع پر بھی صبر کرنا ہے، وغیرہ نہیں کرنا، گنے اور شکوے نہیں کرنے، فرمایا ہر بات پر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے مالک تو نے جس جگہ پہ رکھا ہے، تو نے میری خصوصیت کو دے کر، میری ذات اور میری اوقات کو دے کر تو نے مالک بہتر رکھا ہے۔ حضور بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ میرا یار میرے دکھ میں چلا دی تے میں سکھ نو چلے راما۔ تو اس واسطے میرے بھائیو، ہمارے بزرگوں کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں تو جس حال میں بھی ہوتے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کا بولیے شکر ادا کرتے۔ آپ بڑے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر مقام پر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس یعقوب علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی ہسٹری آپ پڑھیں، حضرت سیدنا امام حسین کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں، ہر موقع پر آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا سارے کا سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان بھی ہو گیا۔ آپ نے اس موڑ پر بھی پیاس کی حالت میں اور مال کی کمی کی حالت میں اس موڑ پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا بولیے شکریہ ادا کیا۔ 18 سال کا بیٹا علی اکبر دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ 18 سال کا جوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان بنا کر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے وہ امام علی مقام اپنے محبوب کی امت کو پہچان کے دے رہے ہیں۔ اگر کوئی موقع ایسا بھی آ جائے تو اللہ کی راہ میں اگر بیٹا بھی قربان کرنا پڑے، اگر مال کی شکل میں مال قربان کرنا پڑے، فرمایا آپ مقام پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ میرے پاس محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آپ نے 6 ماہ کا علی اصغر دے کر بھی
اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ آج وہ موقع یا وہ اس وقت حالات نہیں ہے جو اس وقت کے تھے۔ آج کے تقاضوں، آج کے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہر مقام پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک و مولا تو نے جہاں بھی رکھا ہے، تو نے جو حکمت عملی ہمارے لحاظ سے اپنائی ہے، اور مولا ہمیں جس مقام پہ رکھا ہے اس مقام پر مولا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ محبوب علیہ السلام بتاتے ہیں جو بندہ ہر مقام پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بولیے اور عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ یقین آج ہمارے ہاں آ جائے، یہ یقین اور اس یقین کے اندر مضبوطی ہو، استقامت ہو، تو اللہ رب العزت بندے کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے وہ اس کی نیت کے مطابق کرتا ہے۔ آپ محبوب علیہ السلام فرماتے بندہ جب اپنے رب کے بارے اس نے ظن رکھتا ہے تو پھر رب بھی اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو مال عطا کرتا ہے یا اولاد عطا کرتا ہے، مال کی شکل میں جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے یا اولاد کی شکل میں اللہ رب العزت جب کسی کو نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے ماشاء اللہ، یا وہ کہتا ہے لا قوت الا باللہ، اے اللہ یہ نیکی کی طاقت تیری طرف سے ہے اور اس کی توفیق تو نے مجھے دی ہے، تو سنیے میرے پاک محمود علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے سوا ہر طرح کی آفت سے خدا اس کو بچا لیتا ہے۔ کوئی نعمت اسے ملے اس نعمت پر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، میرے مالک و مولا میں جو تیری طرف سے جو نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ شکریہ ادا کرتا ہے الحمدللہ کہہ کر یا ماشاء اللہ کہہ کر یا وہ کہتا ہے لا قوت الا باللہ، یا وہ یہ کہہ دیتا ہے مالک کی ساری نعمتوں کا گلدستہ جو ہے یہ تیری طرف سے مل رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں موت کے سوا ہر طرح کی جو آفت ہے اللہ اس سے بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیو آج جس گھر میں ہم جائیں تو بیماریوں کے گھر نظر آتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر کی مرض ہے، کسی کو شوگر، کسی کو ہیپاٹائٹس، کسی کو کوئی ذہنی پرابلم ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے ہمارے گھروں میں جو اللہ کے شکر کی جو وہ برکات تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے اور گھروں میں تب برکتیں تھی، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آج ہم نے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو شکر کے نذراتے ہیں وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، پھر اس کا وبال ہے جو آج ہمارے گھروں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا آئیں یہ نیت اپنا دے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش ہو تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلہ نہیں کرنا، کوئی شکوہ نہیں کرنا، بلکہ ہر مقام پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، ہر مقام پر کوئی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے بندے وَلَا نَبْلُوَكُمْ، فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا اے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، فرمایا اے بندے پھر میں تیری آزمائش بھی لوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو پھر آزمائش کس وجہ سے؟ سنیے آج کے کائنات قرآن مجید فرقان مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، میں اے بندے میں تجھے ضرور آزماؤں گا، فرمایا تجھے کبھی خوف دے کر آزماؤں گا، فرمایا کبھی بھوک دے کر آزماؤں گا، کبھی تجھے مار دے کر آزماؤں گا، فرمایا وَالنَّفْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
پھر کبھی تجھے راحت چین کا آزماؤں گا. اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور وہ لوگ جن کو مصیبت آئی قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر انہوں نے صبر کیا. انہوں نے بولیے صبر کیا، ہر موقع پہ صبر کیا، ہر موقع پہ شکر کیا. جب ان کو مل جاتا تو شکر کرتے اور جب نہ ملتا تو صبر کرتے. فرمایا اس مقام پر جب کچھ ملے تو شکر کرتے ہیں، جب کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مال زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں سب کو خیرات کرتے ہیں، مال نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا ایسی کیفیت جس بندے کے ہو اندر ہو، فرمایا جو ہے پیارے محبوب ان لوگوں کو بتا دو اولئک علیہم صلوات من ربہم، فرمایا ورحمہ، فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر میری رحمتیں ہوں، ایسے لوگوں کے اوپر میری نوازیں ہوتی ہیں، میری رحمتیں ہوتی ہیں، میری برکتیں ہوتی ہیں. کن لوگوں پر؟ فرمایا وہ لوگ جو ہر موقع پر فرمایا میرا شکر ادا کرتے ہیں. میرا بولیے میرے بھائیو، آج بے سکونی کی ایک کیفیت ہمارے گھروں میں موجود ہے. مجھے بولیے، مجھے بتائیے ہے کہ نہیں؟ کسی امیر آدمی سے بھی پوچھ لے تو وہ کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، کسی غریب سے بھی پوچھے تو حالات ٹھیک نہیں ہے. سنیے پاک محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ امیری اور غریبی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، آپ کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. یہ قلب کا تعلق جب مالک حقیقی کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو دنیا میں امیر شخص تھا اس کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی سیر کروائی جائے گی. کس کی بولیے؟ جو بندہ دنیا میں رہا اور دنیا میں دولت کے نشے میں رفتہ تھا، فرمایا کہ اس کو جہنم کی سیر کروائی جائے گی. دنیا میں جب تک وہ تھا سکھی تھا، کسی طرح کی بھی اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی. فرمایا پاک محبوب علیہ السلام نے اس کو جہنم کی سیر کروائی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری دنیا کا اخلاق کیسا تھا؟ وہ کہے گا میں تو دنیا میں رہا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہ ملا، مجھے سکون نہ ملا، ہر وقت مشکلات نے مجھے گھیرے ہوئے رکھا. پھر وہ بندہ قیامت کے روز اللہ کی بات میں لایا جائے گا. جو بندہ دنیا میں رہا وہ تکلیف میں رہا، مشکل میں رہا، لیکن اللہ کی بات میں صبر کرتا رہا، اللہ کا شکر کرتا رہا. ہر موقع پر اللہ کا شکر کیا، ہر موقع پہ اللہ کی بات میں کچھ عطا ہوا تو شکر کیا، نہ ملا تو صبر کیا. اس کو لایا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں اس کو جنت کی سیر کرواؤ، اس کو جنت کی سیر کرواؤ. اس کو جنت کی سیر کروائی جائے گی. پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تو دنیا کیسے گزاری؟ وہ کہے گا کہ دنیا میں نے بڑی اعلیٰ گزاری، کوئی تکلیف نہ تھی، کوئی مشکل نہ تھی. صحابہ کرام مصطفیٰ سے پوچھتے یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ جو دنیا میں رہا، جو ماں کے اعتبار سے وہ بڑا امیر تھا، اس کو جہنم کی سیر کروائی، وہ کہے گا مولا میں دنیا میں رہا، مشکل میں رہا. اب وہ بندہ جو دنیا میں غریب رہا اور اس کو جنت کی سیر کروائی گئی اور اس بندے نے کہا مولا میں دنیا میں رہا تو بڑی اعلیٰ زندگی گزاری. آپ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ اصل میں بات یہ ہے غریب دنیا میں رہا، جس کے پاس مال نہ تھا وہ شکر کرتا رہا، صبر کرتا رہا، اس کی عنایت
یہ رب کے یاد سے معمول رہا. اس کو جب جنت کی سیر کروائی گئی دنیا کی ساری مشکلیں وہ بھول گیا. دنیا کی ساری مشکلیں، دنیا کی ساری مصیبتیں وہ بھول گیا. جنت کے نظاروں نے اس کو ایسا تصور دیا وہ ساری کی ساری دنیا کی مشکلیں بھول گیا. اور جس نے دنیا میں ساری زندگی نیک کام نہ کیے، دولت کے نشے میں مست رہا، فرمایا کہ جب اس کو جہنم کی سیر کروائی گئی، فرمایا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی نے اس کی دنیاوی جو آسانی تھی وہ ساری کی ساری بھلا دی، ساری کی ساری بھلا دی. میرے پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیے اور اپنا ایمان تازہ کرے. وہ لوگ جو ہر موقع پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ، ان کی فضیلت کیا ہے. پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ جو دنیا میں تکلیف میں رہا، پریشانیوں میں رہا، اس کو جو مقام ملے گے کل قیامت کے دن، اس کو جو مقامات ملیں گے، اس کو جو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں عظمت اور عزت دے گا. دنیا میں جو امیر تھے وہ وہاں اس مقام پہ جب کھڑے ہوں گے اور دنیا میں مصیبت زدہ لوگوں کے وہ مقام کو دیکھ کر وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم بھی مصیبت پہ ہوتے، کاش دنیا میں ہم بھی مصیبت پہ ہوتے. جو مقام اس بندے کو اس مصیبت کے صدمے آج مل رہے ہیں وہ کہیں مشکل ہمیں بھی ملتی. ہمارے حدیث پاک کے جملے سنیے، وہ بندے کہیں گے کاش ہے میرے مولا دنیا میں ہمارے جسم کے چکروں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، لیکن آج وہ مقام جو ان مصیبت زدہ غم زدہ لوگوں کو مل رہے ہیں، کاش آج ہمیں بھی وہ مقام مل جاتا. مجھے بتائیں کہ یہ مصیبتیں یہ تو عارضی ہیں، یہ مصیبتیں تو بولیے عارضی ہیں، یہ مشکلیں تو عارضی ہیں، یہ مشکلیں تو عارضی ہیں. پاک محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی مال ملے یا اولاد ملے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، سرکار فرماتے ہیں ہر طرح کی وہ آفت سے بچ جائے گا، ہر طرح کی بری آفت سے وہ بچ جائے گا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا کر دیتا ہے، اللہ بریوں سے اور عطا کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو دنیا میں رزق تھوڑا ملا، رزق بولیے تھوڑا ملا، لیکن اس نے رب کا شکریہ ادا کیا. رزق تھوڑا ملا فرمایا لیکن اس نے تھوڑے رزق پر بھی رب کا شکریہ ادا کیا اور رب کی رضا پہ راضی رہا. تاجدار امام الانبیاء فرماتے ہیں جو رب کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ رب العزت کا قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ اس بندے کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا اور رب فرمائے گا اے میرے بندے تو تھوڑے رزق پہ راضی رہا، میں تیرے تھوڑے سے عملوں پہ راضی ہو کر تجھے جنت عطا کر رہا. میرے پاس محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے کو کوئی نعمت ملے یعنی آپ بازار سے گئے، آپ بازار سے وہ سوٹ خرید کر لائے، وہ سوٹ خرید کر لائے، اس کو سلوایا اور پہننے لگے. پہننے سے پہلے صرف یوں کہتے اللہ یہ تیری نعمت ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اتنا کہنا کیا ہمیں کوئی تکلیفیں مبتلا کرتا ہے؟ یہ ہمارے نزدیک کتنے معمولی جملے ہیں، کتنے معمولی لفظ ہیں، لیکن سنیے
تاجدار امام الانبیاء کی بارگاہ میں یہ لفظ کتنے مقبول ہوتے ہیں. فرمایا ایک بندے نے سوٹ لیا اور اس کو پہننے سے پہلے یہ کہہ دیا اے اللہ اس نعمت میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ سوٹ تمہارے جسم میں ڈالنے سے پہلے رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. فرمایا تیرے جسم میں وہ سوٹ جانے سے پہلے اللہ اپنے اوپر تیرے اوپر اپنے سینے پہ جنت واجب کرا دیتا ہے. فرماتا ہے اے فرشتو اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ دو. یہ نعمت میری ہے. اس نعمت پر اس نے شکریہ ادا کیا ہے. اس نے میری نعمت کا حق ادا کر دیا ہے. اس نے میری نعمت پر بولیے شکریہ ادا کر دیا ہے. اس نعمت کا حق ادا کر دیا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں آپ روٹی کا ٹکڑا توڑے اپنے منہ میں ڈالیں. وہ روٹی کا ٹکڑا ڈالنے سے پہلے آپ یہ تصور کر لیا کریں میرے مالک و مولا یہ تیری نعمت تھا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. باپ محبوب علیہ السلام کے غلاموں آج ہم کھانے کی کتنی توہین کرتے ہیں. آقا علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آقا علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا. روٹی کا ایک ٹکڑا بولیے زمین پہ پڑا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا. آقا علیہ السلام نے بولی اسے اٹھایا اور فرمایا اے عائشہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. اور حدیث کے جملے سنیے میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جو بندہ اس روٹی کی عزت نہیں کرتا جو اس روٹی کی عزت نہیں کرتا پھر یہ نعمت اس کے گھر سے چلی جاتی. پھر یہ نعمت آج بہت سارے لوگ وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں. سنیے میرے پاک محبوب فرماتے ہیں کھانے کی عزت کرو. اس روٹی کے ٹکڑے کی عزت کرو. یہ معمولی نعمت نہیں ہے جس کی ہم عزت نہیں کر رہے. جس کو تاجدار امام الانبیاء نے زمین سے خود اٹھایا آپ خود ذرا میزوں پر بیٹھ کر اس نعمت کو گرا دیتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں. ہمارے بچوں کی ہماری بیٹیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کو کیسے ہم پامال کرتے ہیں. ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو وہ نان کی شکل میں ہو گوشت کی شکل میں ہو ان نعمتوں کو ہم کس طرح ضائع کرتے ہیں. پھر یہی وجہ ہے آج ہماری معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے. آج پاکستان کی آل ورلڈ جو ایک رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت خطرے میں ہے. اس کی وجہ تو تاجدار امام الانبیاء نے آج سے 14 صدیاں پہلے میں بھی فرمایا اس کھانے کی عزت کرنا اس کا ادب کرنا اس کا احترام کرنا کہ جس گھر سے چلی جاتی ہے پھر اس گھر میں واپس اونچا بولیے واپس. اے بھائیو آج جب کھانا سامنے لایا جاتا ہے دسترخوان پر میرے پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم کھانا کھاؤ تو سارے مل کر کھاؤ. سارے مل کر کھاؤ. فرمایا کھانے میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. کھانے میں برکت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا کھانا کھانے سے پہلے تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کھانے میں اور برکت عطا فرما دے گا. فرمایا کھانے نہ کھانا اگرچہ کم ہو کھانے والے زیادہ ہو رب کی ذات پر یقین کامل رکھ کر اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا فرما کر تم کھانا شروع تم کرو تو کھانے میں خود برکت عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری. فرمایا کہ تمہارے دربار میں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو بھی کھانا دے دیا کرو. لیکن ہمارے بیاہ شادی اور دیگر تقریبات میں
کیا ہوتا ہے؟ وہ بچا ہوا کھانا، وہ ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اپنے برتن لیے ایک طرف ہوتے ہیں، اب یہ کھانا کھائیں گے براتی، ان کا بچا ہوا کھانا ہم اپنے برتنوں میں اٹیل کر لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں ایسا نہ کیا کرو، ایک تو کھانا ضائع نہ کیا کرو، اور کھانا جو بچ جائے وہ دیگوں والا کھانا ان لوگوں کو دیا کرو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حصے کی دعا کریں گے، اللہ تمہارے کھانے میں اور برکت عطا فرما دے گا۔ اب آگے جی بتا آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو گوشت بڑا پسند تھا، تو ہم نے گھر میں گوشت پکایا اور گوشت کی 2-3 بوٹیاں میں نے برتن میں الگ رکھ لی، تو ہمارے گھر میں ایک بھیک مانگنے والا آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، تو میں نے سوچا وہ کھانا تو میں نے مستقاب کر کے رکھا ہے، تو میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ بھیک مانگنے والا چلا گیا، پاک محبوب علیہ السلام کا تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کوئی گھر میں کچھ بچا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب تک یا رسول اللہ آپ کے لیے اپنے گوشت رکھا ہے، تو آپ نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ جاؤ اندر سے گوشت کی وہ تھالی اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ لے کر آتی ہے تو دیکھا کہ وہ تھالی ساری کی ساری پتھر بن گئی۔ کیا بن گئی؟ پتھر بن گئی۔ اب تاجدار امام الانبیاء کے غلاموں سنیے، آقا علیہ السلام سے عرض کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہت رکھا تھا اس میں، یہ تو پتھر بنی ہوئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے پاک محبوب فرماتے ہیں اے عائشہ بتاؤ مجھ سے پہلے ایک سوالی تمہارے گھر میں آیا تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر کچھ مانگا تھا، تو تم نے اسے کیوں نہیں کیا؟ جب تھا تو تم نے کیا کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے وہ سارے کا سارا جو کھانا ہے وہ پتھر بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں اگر کچھ ہو اور مانگنے والا اللہ کے نام میں مانگے اس کو دے دیا کرو، اس لیے جس کے نام پہ تم دے رہے ہو وہ تجھے اور عطا کر دے گا، وہ تجھے بولیے اور عطا کر دے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہیں یہ وہ امام حسن بصری ہیں جنہوں نے حضرت مولا کائنات کی صحبت کا زمانہ پایا اور آپ کے ہاتھ میں پایا کی، اور کبھی کبھی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا شیر بھی تھا کہ وہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا تھا تو ایک مرتبہ مسجد میں گیا اور وہاں مسجد میں ایک بوڑھا بابا نمازیوں کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ۔ ہماری مساجد میں بعض اوقات کوئی مانگنے والا آ جائے تو ہم اس کو جلد دیتے ہیں، ہم اسے بولیے جلد دیتے ہیں کہ بابا اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہماری نماز میں خلل پڑ رہا ہے، سنیے جو بات کر رہا ہوں بڑی اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی جو اس وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے تبیان القرآن تفسیر میں یہ بات لکھی، فرماتے اگر کوئی مسجد میں مانگنے والا بھکاری آ جائے تم ان کو جھڑکو مت، اس کو مت کہو بابا جہاں جوتیاں پڑی وہاں چلے جاؤ، ایسا مت کہو، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اس کو کہو کہ ہم بعد میں آپ کی مدد کرتے ہیں، جس مالک کی تم عبادت کر رہے ہو ارے اسی کا تو یہ بندہ ہے، اسی کا تو بندہ ہے جو چل کر جس مسجد میں تم خدا سے مانگ رہے ہو اسی مسجد میں آ کر وہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اسی مسجد میں آ کر وہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ بڑی عزت کے ساتھ بڑے آداب کے ساتھ اس کو بابا بھائی آپ کہہ دیں نماز کے بعد ہم تجھے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی اس حدیث کے تحت بتاتے ہیں، فرماتے بتاؤ مصطفیٰ کے دور میں مولا علی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھیک مانگنے والا مسجد نبوی کے دربار میں آ گیا، جب مولا علی نے نماز کی حالت میں دیکھا اس بوڑھے بزرگ کو کسی نے
कोई मारने वाला आ जाए, उसको घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उसको न दिया करो। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है कि उनकी इज्जत भी करनी है, उनकी तकरीर भी करनी है। जो माल तुम दे रहे हो, साथी तौर इसकी मलकियत जो है वो तो खुदा की है, वो तो बोलिए खुदा की है। और मौला कायनात फरमाते हैं, ऐ अमीरों, जो तुम्हारे पास रिस्क है ये गरीबों की वजह से तुम्हें मिला है, ये गरीबों की वजह से तुम्हें मिला है। अब सुनिए अहबाब वकार, हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, वो पूरा बुजुर्ग जो था वो मस्जिद में मांग रहा था कि मुझे खाना खिलाओ, और नमाजियों ने जरा तवज्जो न की, तो वो पूरा बुजुर्ग जो था ईशा की नमाज का वक्त हो चुका था, उसने खाना मांगा कि खाना न दिया गया, वो पूरा बुजुर्ग मस्जिद में सो गया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जब हम सुबह फजर के वक्त आए देखा कि वो पूरा भूख की वजह से मर चुका था, वो पूरा बुजुर्ग भूख की वजह से मर चुका था। तो फिर नमाजियों ने उसके कफन का बंदोबस्त किया, उसको कफन पहनाया गया, उसको कब्रिस्तान जाकर उसको दफनाया गया। जब वो वापस ज़ोहर की नमाज के वक्त मस्जिद में आए तो देखा वो कफन जो उसको दिया था वो जनाब मिंबर पे लटका हुआ है, जिसपे ये लिखा था कि तुमने हमारे बंदे को खाना नहीं दिया, हम तुम्हारा कफन भी नहीं रखते, तुमने हमारे बंदे को खाना नहीं दिया, हम तुम्हारा कफन भी नहीं रखते। मेरे भाइयों आओ आज इस बात पे अहद करो। एक तो मैंने अभी जो शुक्र के हवाले से आपको बताया, हर हाल में क्या करना है, ऊंचा बोलिए, हर हाल में शुक्र अल्लाह का अदा करना है। वो भूख का मामला हो, वो जनाब तंदुरुस्ती का मामला हो, मुझे बताओ जिसको तुम अपनी मुश्किल सुना रहे हो, जिसके सामने अपना गवेला मचा रहे हो, क्या वो खुदा है जिसको तुम बता रहे हो? अरे वो खुदा जिसने तुझे पैदा किया है, वो तेरे हालात से भी वाकिफ है। वो खुद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ने बंदे के बोझ से ज्यादा, बंदे की बसात से ज्यादा कभी उसको बोझ नहीं देता। ऐ बंदा खुदा, अपनी मामूलत दिया की उस हदीस को याद कर जब रात के बदारों में मेरे मुस्तफा के ऊपर पत्थर रखाए गए, तब फरमाता है, ऐ प्यारे, मैंने तुझे ये कायद के जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बनाकर तुझे अता करता हूँ। सुनिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इन सोनों का तलबगार नहीं हूँ, मैं इन सोनों का तलबगार, ऊंचा बोलिए, नहीं हूँ। फरमाते हैं, महबूब क्या तुम इस बात में राजी नहीं है, ये आपके जितने भी पहाड़ हैं ये सोना बना के लाए और तुझे दे दिए जाए। मेरे मुस्तफा ने अपने लिए जो मुंतखब किया, सुनिए मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मैं इस बात में राजी हूँ, तू मुझे एक दिन का खाना अता कर, एक दिन का खाना अता कर, जो मिले वो मैं मस्कीनों में बांट दूं, जो मिले वो मैं मस्कीनों में, यतीमों में, बेवों में तकसीम कर दूं। और मेरे मालिक दूसरी बात मैं जो तुझसे मांग रहा हूँ वो ये है, एक दिन मुझे खाना मिले और वो तेरी राह में तकसीम कर दूं, और दूसरे दिन तू मुझे भूखा रखे, दूसरे दिन तू मुझे, ऊंचा बोलिए जरा, तू मुझे भूखा रखे, और भूख की हालत में मेरे मालिक मैं तब भी तेरा शुक्र करूं, तब भी तेरा शुक्र करूं, और तेरी जात के ऊपर मैं अपना सब्र करूं। इस बात से मेरे भाइयों, जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का बोलिए शुक्र अदा किया करो। पाक महबूब फरमाते हैं, जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह फिर उसको अपनी सारी नेमतें अता फरमा देता है।